بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ فاشیزم پہ ہے۔ بیسیکلی پولیٹیکل ون پیپر ون جو ہے اس کا جو پارٹ سیکنڈ ہے اس میں آلموسٹ فاشیزم کے اوپر کوشچن آ جاتا ہوتا ہے، اس لیے آج ہم اس کو ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کا کنسیپٹ پڑھیں گے، اس کا اوریجن پڑھیں گے اور اس کے فیکٹرز پڑھیں گے، سارے کازز پڑھیں گے اس کی۔ اس کے بعد ہم اٹیلین فاشیزم کی بات کریں گے، پھر ہم جرمن فاشیزم کی بات کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک۔ سب سے پہلے فاشیزم، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ورڈ ڈرائیو فرام اٹیلین ورڈ فیشیو۔ یہ فیشیو ایک ورڈ تھا اٹیلین، اس سے اس کو ڈرائیو کیا گیا، وچ مینز بینڈ اور گروپ، جس کو ہم اسابیہ بھی بولتے ہیں۔ بینیتو موسولینی کون تھے؟ وہ اس کے فاؤنڈر تھے۔ دیز آر ناٹ ٹاکس بٹ ایکشنز۔ یہ جو فاشیزم ہے بیسیکلی اس پہ کوئی بڑا ابہام ہے، کنفیوزڈ ٹرم ہے، یہ بڑی کنفیوزڈ آئیڈیالوجی ہے فاشیزم۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دیز آر ناٹ ٹاکس بٹ ایکشن، لیکن ایکشن ہے۔ اب کنسیپٹ پہ آتے ہیں، اس کے بعد میں آپ اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ڈسکس کروں گا۔ کنسیپٹ، یہ ایک الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے، الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی تھرو وچ دا فاشسٹ پارٹی گورنز دا اسٹیٹ یوزنگ اتھارٹیرینزم۔ یہ الٹرا نیشنلسٹ ہے اور اس کو اتھارٹیرینزم کی آئیڈیالوجی کو اپناتے ہوئے رن کیا جاتا ہے اسٹیٹ کے اندر۔ ایکسٹریملی نیشنلزم ہے، ون پارٹی ول رول تھرو اتھارٹیرین ماڈل، اتھارٹیرین نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کائنڈ آف کمپیریبل ود پلیٹو کی جو کنسیپٹ آف اسٹیٹ تھا، جس میں جو اس کا کنگ تھا وہی آل ان آل تھا، اور جو ان کی آئیڈیالوجی، پلیٹو کی آئیڈیالوجی کا اینڈ تھا وہ اسٹیٹ تھا اور پیپل ور مینز تھا۔ یہاں پہ سیم وہی کنسیپٹ ہے کہ ہر چیز آپ نے اسٹیٹ پہ قربان کر دینی ہے، صرف ایک ہی پارٹی ہوگی، جو اس کے خلاف جائے گا وہ اسٹیٹ کے خلاف جائے گا۔ تو یہ ایک ہارش قسم کی آئیڈیالوجی فاشیزم، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہ ٹرم ہے بیسیکلی سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے فرسٹ ورلڈ وار میں اٹلی ساتھ دیتا ہے دوسری اسٹیٹس کا، جس کو ہم وہ کہتے ہوتے ہیں ٹرپل انتانت۔ یہ ٹرپل انتانت میں فرانس ہے، رشیا ہے اور برٹن ہے۔ یہ تین میجر پاورز تھیں اس وقت فرسٹ ورلڈ وار میں، تو اس میں اٹلی ان کا ساتھ دیتا ہے اور جرمنی کے اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف جاتا ہے۔ جب یہ ان کے خلاف جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا جاتا ہے، سیکرٹ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد ہم آپ کو بہت ساری مراد دیں گے، بہت سارے علاقے دیں گے، ٹیریٹریز دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جنگ کے بعد ٹریٹی آف ورسائل ہوتی ہے، ٹریٹی آف سیور ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ایک تو اٹلی کے ساتھ نہ تو کوئی ڈسکشن کی جاتی ہے، نہ مشورہ کیا جاتا ہے، نہ ان کو اگریمنٹ کے اندر شمولیت ان کی اختیار کروائی جاتی ہے، ان کو بالکل کہیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کروایا جاتا۔ ایک انکلوسیو جو ان کی ڈسکشنز تھیں وہ نہیں کی گئیں، بلکہ جو میجر پاورز تھیں جیسا کہ یو کے تھا، فرانس تھا، رشیا تھا، ان کی پارٹیسپیشن کو ریئلائز کیا گیا اور اٹلی کو سائڈ پہ رکھا گیا۔ تو ایک سینس آف ہیومیلیشن کریٹ ہوتا ہے اٹلی کے اندر، جس کو بیس بنا کے موسولینی جو ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر، اس کے علاوہ کچھ کرپٹ گورنمنٹ تھی اور کمیونزم کا تھریٹ تھا۔ یہ تین عناصر مل کے ان کی وجہ سے اٹلی کے اندر موسولینی ان تین عناصر کو اپنی وجہ بنا کے ایک پارٹی قائم کرتا ہے، فاشسٹ پارٹی۔ اس بیس پہ وہ پھر مارچ کرتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، اور اسٹیٹ خوف زدہ ہو کے، اس سے انفلوئنس ہو کے، اس کی پاپولسٹ آئیڈیالوجی کو دیکھ کے، لوگوں کی سپورٹ دیکھ کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فاشیزم کا ریل سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو چیز بھی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے خلاف گئی
کچھ اپوننٹ آئیڈیاز کے لوگ تھے، سب کو مروا دیا جاتا ہے. تو ایک صرف آل ان آل جو اسٹیٹ کے اندر ہیڈ تھا، کریکٹر تھا، وہ مسولینی تھا اور فاشیزم تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. اسی بیس پہ اٹلی دوبارہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاتا ہے. تو یہ ہے فاشیزم کی سٹوری. بہت ہی زیادہ ہارش قسم کا یہاں پہ جو کہا گیا، جو ماڈل تھا اتھارٹیرینزم تھا، اتھارٹیرین ماڈل تھا، لیکن جو آئیڈیالوجی تھی وہ الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی تھی کہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک حد سے بھی بڑھ کے پیار کرنا، جو اسٹیٹ کے خلاف آئے اس کو اپنا دشمن سمجھنا. تو یہ ایک فاشیزم ہے. اب آتے ہیں فاشیزم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو ورڈ ہے یہ فیشیو سے ڈرائیو ہوا، جو کہ ایک اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بینڈ یا گروپ. موسولینی اس کے فاؤنڈر ہیں، جن کے مطابق دیز آر ناٹ ٹاکس بٹ ایکشن. اس کے کنسیپٹ کو دیکھیں، الٹرا نیشنلسٹ آئیڈیالوجی تھرو وچ دا فاشسٹ پارٹی گورنز دا اسٹیٹ یوزنگ اتھارٹیرینزم. اچھا، یہاں پہ آ کے ہم اس کے اوریجن پہ آتے ہیں. اس کا اوریجن کیا تھا؟ لیٹ اسٹارٹ دا اوریجن آف فاشیزم. ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوتا ہے. اوریجن کی 3 کازز ہیں. ایک سینس آف بی ٹریڈ. یہ بی ٹریڈ کیا ہے؟ بی ٹریڈ یہ آپ کو آگے میں سمجھاتا ہوں. بیسیکلی یہ وہی ہے فرسٹ ورلڈ وار میں، جب اٹلی کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب اٹلی کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کو اس کی ڈیمانڈڈ ٹیریٹریز بھی نہیں دی گئیں، اور ان کو جو ڈسکشنز تھیں ٹریٹی آف ورسائلز کی یا سیوریس کی، اس میں بھی نہیں بٹھایا گیا. تو یہ جو سینس آف ہیوملیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینس آف بی ٹریڈ. ریئیکشن ٹو کمیونسٹ تھریٹ. کمیونزم 1917 میں آتا ہے. اس سے پہلے وہ رائز کر رہا ہوتا ہے رشیا کے اندر، جس کو ہم بلشوک ریولوشن بولتے ہیں. اس کا بھی ایک خوف تھا کہ یہ اوورٹیک نہ کر لے اٹلی کو. پھر کرپٹ گورنمنٹ ان اٹلی. اٹلی کے اندر جو گورنمنٹ تھی وہ بڑی کرپٹ تھی. تو یہ 3 ریزنز ہیں اس کے اوریجن کی. اب ہم پہلی اس کی ریزنز کو دیکھتے ہیں، سینس آف بی ٹریڈ کو. ٹرپل الائنس بنتا ہے 1882 میں. یہ اس میں کون کون سی اسٹیٹس ہوتی ہیں؟ اٹلی، جرمنی اور آسٹریا. آسٹرو ہنگیرین امپائر بھی اس کو بولتے ہیں. آسٹرو ہنگری، جرمنی اور اٹلی، یہ 3 اسٹیٹس کیا بناتی ہیں؟ ایک اگریمنٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گی ان دا سینس آف وار. جب کوئی دوسری تھرڈ پارٹی، تھرڈ اسٹیٹ ہم پہ اٹیک کرے گی تو ہم مل کے ڈیفینس کریں گے. اچھا، تو اس کے مقابلے میں ٹرپل انتانت بنتا ہے فرانس میں، فرانس کا، رشیا کا اور برطانیہ کا، ان کے خلاف، کہ اگر انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم ان پہ اٹیک کریں گے، یا ہم پہ کسی ایک پہ بھی کسی نے اٹیک کیا تو ہم سب مل کے ڈیفینس کریں گے. اس کو ٹرپل انتانت بولتے ہیں. پہلا ہے ٹرپل الائنس 1882 میں بنتا ہے. پھر اس کے مقابلے میں ٹرپل انتانت بنتا ہے جس کو ہم 1907 میں بنتا ہے بٹوین رشیا، فرانس اینڈ یو کے. آگے دیکھتے ہیں. ورلڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے 1914 کو. اٹلی ڈڈ ناٹ جوائن وار. اٹلی نے وار کو جوائن نہیں کیا، لیکن 1915 نے اٹلی سائنڈ سیکرٹ پیکٹ ود انتانت پاورز ٹو انٹر انٹو وار فرام دیئر سائڈ. اب یہ جو ٹرپل انتانت ہے، پہلے ٹرپل الائنس کا حصہ تھا اٹلی، لیکن یہ سیکرٹ اگریمنٹ کرتا ہے پر رشیا، فرانس اور یو کے ساتھ کہ میں آپ کی حمایت کروں گا جنگ میں. 1915 میں یہ اگریمنٹ ہوتا ہے، اور 1916 میں اٹلی وار ڈکلیئر کر دیتا ہے آسٹریا کے اوپر اور جرمنی کے اوپر. آگے دیکھیے گا، اٹلی اب مخالف گروپ میں چلا گیا. پہلے اٹلی جو تھا وہ ٹرپل الائنس کا حصہ تھا، اب وہ ٹرپل انتانت کا حصہ ہے. اچھا، انٹو دا وار فرام دیئر سائڈ. اچھا، 1960 Italy declared war on Germany and Austro-Hungary, hoping that after war some of the Austro-Hungarian territory will be given to Italy. کہ آسٹریا کی کچھ ٹیریٹری اٹلی کو دی جائے گی. hoping to gain more territory. war ended in 1918. 1918 میں وار اینڈ ہو جاتی ہے. Italy was not given territory that it was wanting and that it was hoping. اٹلی جو ٹیریٹری کہہ رہا تھا کہ مجھے ملے گی، اس کو جو وعدے معاہدے کیے گئے تھے اس کے ساتھ، وہ ٹیریٹری اس کو نہیں دی گئی. اچھا،
آگے ہم دیکھتے ہیں ان فیکٹ دا allies not consulted Italy when they signed Versailles Treaty and Sevres Treaty. اٹلی کو اس کے ساتھ کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا کہ ہم یہ ٹریٹی سائن کر رہے ہیں. اٹالین فیلٹ بیٹریڈ. اٹلی گاٹ ٹیریٹری بٹ ناٹ دا ون شی واز ایکسپیکٹڈ. موسولینی یوز دس سینس آف بیٹریڈ ہیوملیشن ایز a force to create nationalist ideology in the Italy. اب اس چیز کو بیس بنا کے موسولینی کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, سینس آف بیٹریڈ کو یوز کرتا ہے اور ہیوملیشن کو ایز اے فورس ٹو کریٹ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ان دا اٹلی. تو یہ تھی پہلی ریزن, سینس آف بیٹریڈ. اب جو دوسری ریزن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ. یہاں پہ ہے کمیونزم, ریئیکشن آف کمیونسٹ تھریٹ. جو اٹلی ہے اس کا تھریٹ تھا کہ کمیونزم ایسا نہ ہو کہ اٹلی کے اندر پھیل جائے, کیونکہ اٹ از اینٹی نیشنلسٹ. اٹ وانٹس ٹو کریٹ گلوبل سولیڈیرٹی آف پرولیٹیریٹ کلاس. یہ جو ورکر کلاس ہے اس کی گلوبل سولیڈیرٹی کو کریٹ کرنا چاہتا ہے کمیونزم. اس وقت اس کی آئیڈیالوجی یہی تھی. اٹ وانٹس ٹو اسٹیبلش گلوبل کمیون سسٹم انسٹیڈ آف ڈیوائڈیڈ نیشنلسٹک اپروچز. جس طرح ڈیموکریسی کے اندر ہے, مختلف سمالر اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, اور کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہے. ڈیموکریسی ہے, کیپٹلزم ہے, پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ ہے جس میں جو ورکر کلاس ہے اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو کمیونزم ہے وہ چاہ رہا تھا کہ اپنے ریولوشن کو گلوبلی سپریڈ کر دے اور ہر اسٹیٹ کے اندر کمیونزم آ جائے, تاکہ یہ جو ڈیوائڈ ہے, یہ جو طبقاتی ڈویژن ہے اسٹیٹس کے اندر, ورلڈ کے اندر, اس کو ختم کیا جا سکے اور پرولٹیریٹ کلاس کی جو ہے گلوبل سولیڈیرٹی کلاس جو ہے کریٹ کی جائے. فرسٹ ریولوشن ان رشیا is in 1917 by the Vladimir Lenin. After this, Russians started to spread its across the borders. اس کے بعد رشیا نے اپنے ریولوشن کو سپریڈ کرنا شروع کر دیا across the borders. آگے کیا ہوتا ہے, تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پوری دنیا میں. ایسٹ یورپ واز فرسٹ ٹارگیٹ. ایسٹ یورپ فرسٹ ٹارگیٹ تھا. اٹلی فیلٹ تھریٹنڈ. اٹلی کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کیونکہ ایسٹ یورپ میں کمیونزم کو پھیلایا جا رہا تھا, تو اٹلی میں اس چیز کا خطرہ لاحق ہوا کہ اٹلی کے اندر بھی یہ فورسز آ نہ جائیں. موسولینی یوز دا سوشل پارٹی ٹو گیٹ پاور, بٹ سون ہی ریئلائز دیٹ ہز نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہیو نو چانس ان سوشلسٹ اینڈ کمیونسٹ آئیڈیالوجی. اس کی جو ایک نیشنلسٹک تھنکنگ تھی وہ نہیں سوٹ کر رہی تھی کمیونزم میں, سوشلسٹک آئیڈیالوجی کے اندر, سوشلزم کے اندر. اس لیے اس نے کیا کیا, سو ہی لیفٹ سوشلزم اینڈ اسٹارٹنگ کنسیڈرنگ سوشلزم ایز اے تھریٹ آف اٹلی. تو موسولینی کو ایک لگا کہ یہ جو سوشلزم ہے, یہ جو کمیونزم ہے, یہ ایک تھریٹ ہے ٹو دا نیشنلزم, کیونکہ وہ ایک نیشنلسٹک تھا, اس کی آئیڈیالوجی نیشنلسٹک تھی. تو ایک پورا کنٹروورشن آ رہا تھا کمیونزم کی آئیڈیالوجی میں اور موسولینی کے آئیڈیاز میں. تو اس وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا سوشلسٹک آئیڈیالوجی کو, اور اس نے کیا کیا, اس کو خطرے کے طور پہ اٹلی میں متعارف کروایا. فاشزم واز الٹرا نیشنلسٹک آئیڈیالوجی encouraged due to the threats of communism by Mussolini. Rising threat of communism to unite Italy from being consumed from communism. تو اٹلی کو بچانے کے لیے کمیونزم سے اس نے اٹلی کو یونائٹ کیا اس کی تھریٹ کے اوپر, اس کی دشمنی کے اوپر, کمیونزم کی دشمنی کے اوپر, کمیونزم کی مخالفت میں. اچھا, یہ تھی دوسری ریزن. پہلی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں, سینس آف بیٹریڈ فرسٹ ورلڈ وار کا. پھر دوسرا میں نے آپ کو ریزن بتائی کمیونزم کی, ریئیکشن آف کمیونزم تھریٹ, کمیونسٹ تھریٹ. اب جو تھرڈ ون ہے وہ ہے کرپشن. کرپٹ گورنمنٹ تھی اٹلی کے اندر. ان اٹلی ویسے تو نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل سے آپ کو واضح نظر آئے. ان اٹلی کانسٹیٹیوشنل مونارکی. اٹلی کے اندر کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی. کراؤن واز ہیڈنگ اٹلیز اکانومی.
کولیپسڈ. اٹلی کی کراؤن جو تھا ہیڈ کر رہا تھا, اٹلی کی جو اکانومی تھی وہ کولیپس کر گئی تھی. اینڈ گورنمنٹ واز انکمپیٹنٹ, جو گورنمنٹ تھی وہ انکمپیٹنٹ تھی. اینڈ دیر واز کرپشن, اور وہاں پہ کرپشن تھی. سو پیپل ور ناٹ سیٹسفائڈ, لوگ اسٹیٹ سے گورنمنٹ سے سیٹسفائڈ نہیں تھے. ان 1924 موسولینی 24 میں آتا ہے, اور وہ یہاں پہ فاشسٹ جو گروپ ہیں ان کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. واز رائزنگ بیکاز آف اینٹی کمیونزم. اچھا, فاشسٹ گروپ اٹلی کے اندر وہ کر رہے تھے, رائز کر رہے تھے اینٹی کمیونزم کی وجہ سے. اٹ واز مور لائک moral policing, a kind of check on people. There was disturbing and stopping socialist mobilization and state was happy. یہاں پہ دیکھیں, کیونکہ اسٹیٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ منارک قائم رہے, اور جو کمیونزم ہے اس کو سائڈ پہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ موسولینی کا کیسے فائدہ ہوتا ہے. اسٹیٹ خود چاہ رہی ہے کہ کمیونزم اٹلی کے اندر نہ آئے, اور موسولینی بھی لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ ہم کمیونزم کے خلاف ہیں اور ہم اسٹیٹ کے حق میں ہیں, الٹرا نیشنلسٹک ہیں, اسٹیٹ کے حامی ہیں, جو اسٹیٹ کے فائدے کی بات ہوگی ہم وہ کریں گے. تو فاشسٹ گروپ جو رائز کر رہے تھے کمیونزم کے خلاف, تو اسٹیٹ نے اس کو ایز اے ویپن یوز کیا. اسٹیٹ نے کہا چلو صحیح ہے, لوگوں کے اندر یونٹی آ رہی ہے, اسٹیٹ کے حق میں لوگ ہو رہے ہیں, اور یہ کہ کمیونزم کو اسٹیٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا جائے گا, اس پالیسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اسٹیٹ اس چیز سے ہیپی تھی. یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ اسٹیٹ واز ہیپی. کیسے ہیپی تھی اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فاشسٹ گروپ واز رائزنگ بیکاز آف اینٹی کمیونزم. اٹ واز مور لائک مورل پالیسنگ, اے کائنڈ آف چیک آن پیپل. دیر واز disturbing and stopping socialistic mobilizations and state was happy. آگے دیکھتے ہیں. So they became very powerful, who actually act as a state within a state. تو یہ اتنے پاورفل ہو گئے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, کہ اس کی ایک اتھارٹی قائم ہوگی موسولینی کی. اسٹیٹ واز آلسو فائن ود دیٹ, اسٹیٹ بھی اس سے خوش تھی. بٹ ان 1924 موسولینی آرڈر دا فاشسٹ بینڈ اراؤنڈ اٹلی ٹو مارچ ٹورڈ روم. تو فاشسٹ کو انہوں نے آرڈر کیا کہ وہ روم کی طرف مارچ کریں. کیوں مارچ کریں روم کی طرف, اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ موسولینی اب پاور گین کرنا چاہتا تھا. موسولینی چاہتا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. اچھا, یہاں پہ اب دیکھیے گا مارچ ٹو روم میں کیا ہوتا ہے. ان 1924 ہی واز اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر آف اٹلی. جب اس نے روم کی طرف مارچ کیا, اس نے اپنی بات منوا لی. جو منارک تھا, جو کنگ تھا اٹلی کا, اس نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. سو ہی ڈڈ ناٹ کم ٹو پاور تھرو الیکشنز. وہ الیکشنز تو نہیں کروا سکا, الیکشنز کے ذریعے پاور میں نہیں آیا. وہ اس نے جو مارچ کیا, جو اس نے پروٹیسٹ کیا, اس کی وجہ سے اس کو پرائم منسٹرشپ دی گئی. بٹ تھرو ماس موبلائزیشن. بٹ سون ہی اسٹارٹڈ ڈریسٹک میئرز ٹورڈ اتھارٹیرین گورنمنٹ. تو اس کے بعد فوراً ہی اس نے اتھارٹیرین گورنمنٹ قائم کرنا شروع کی, اور اسٹیپس لیے. دیٹ ہی ٹک ور دا فاشسٹ اینڈ وی کالڈ اٹ فاشیزم. تو اس نے جو اسٹیپس لیے اسٹیٹ کے لیے, ہم ان سب اسٹیپس کو کیا کہتے ہیں, فاشیزم کہتے ہیں. فاشیزم از ناٹ ٹاک, اٹ از ایکشن. فاشیزم ٹاکس نہیں ہے, یہ ایکشن ہے. 1926 سے 1944 تک فاشیزم اٹلی کے اندر قائم رہا. His governing principles are called modern principle of fascism. اس نے جن پرنسپلز کے اوپر گورنمنٹ کی اٹلی کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ماڈرن پرنسپلز ہیں فاشیزم کے. اب مین پرنسپلز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ فاشیزم کے مین پرنسپلز کیا ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا مین پرنسپلز آف فاشیزم. پہلا ہے نیشنلزم. سب سے جو کور پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے نیشنلزم. کور پرنسپل آف فیشیزم ہے. اچھا, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے نیشنلزم. یہ سب سے کور پرنسپل ہے, کور پرنسپل آف فاشیزم. فار دیم اسٹیٹ از اینڈ.
ان کے مطابق جو اسٹیٹ ہے وہ اینڈ ہے اینڈ پیپل آر دا مینس. لوگ مینز ہیں. پیپل بینیفٹ اونلی ایف دے آر لائل ٹو اسٹیٹ. کہ لوگوں کو تب ہم بینیفٹ دیں گے, فائدے دیں گے ایک شرط کے اوپر, اگر وہ اسٹیٹ کے ساتھ مخلص ہوں گے. اچھا, اس کا جو دوسرا پرنسپل ہے, کور پرنسپل, یہ بھی کور پرنسپل میں آتا ہے, اتھارٹیرینزم. اتھارٹیرینزم اس کو دیکھتے ہیں, آل دا اتھارٹی is concentrated in one man's hand. That man was Mussolini. All the powers, all the authority lies in the hands of some people. Authority is ruling elite. وہ جو پیپل رول کر رہے تھے صرف اتھارٹی ان کے پاس تھی اور وہی اسٹیٹ کو رن کر رہے تھے, جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہی کچھ ہو رہا تھا. تو ہم نے دو پرنسپل مین پڑھے یہاں پہ, نیشنلزم اور اتھارٹیرینزم. آگے دیکھتے ہیں. ون آئیڈیا فار ایوری باڈی, آل پاورز ان دا ہینڈ آف موسولینی, جس کو ہم ڈیوس بولتے ہیں. اینٹی ڈیموکریسی, یہ جو فاشیزم ہے یہ اینٹی ڈیموکریٹک تھا, ڈیموکریسی کے خلاف تھا. فاشیزم از کولیکٹیوسٹ آئیڈیالوجی, ناٹ انڈیویجول آئیڈیالوجی, اینڈ ڈیموکریسی از آن انڈیویجول چوائسز. ڈیموکریسی میں آپ کو رائٹ دیا جاتا ہے, آپ نہ کرو, انکار کرو, ہاں کرو, کسی کا ساتھ دو. آپ کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, آپ کے آئیڈیاز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, آپ کے وجود کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور برداشت پیدا کی جاتی ہے اپنے اندر مخالف کے لیے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا. یہاں پہ یہ تھا کہ سب کے لیے ایک ہی آئیڈیا تھا, جو اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہوں گے صرف اسٹیٹ انہی کی ہوگی, باقی سب اسٹیٹ کے دشمن ہوں گے, اسٹیٹ ان کی دشمن ہوگی. ڈیموکریسی از آن انڈیویجول چوائسز اینڈ ایگریگیٹ آف انڈیویجولزم از ناٹ کولیکٹیوزم. ایوری پرسن از فری ٹو میک چوائسز. اچھا, ڈیموکریسی کی بات کریں, انڈیویجول چوائسز, ڈیموکریسی از آن انڈیویجول چوائسز اینڈ ایگریگیٹ آف انڈیویجولزم از ناٹ collectivism. Every person is free to make choices, but in fascism choices was only in the hands of ruling elite. جو ruling elite تھے وہ جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا. According to him, elections are useless and so banned. تو انہوں نے elections کو کہا کہ یہ useless ہیں, ان کو بین کر دیا گیا. So there will be no democracy. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اب کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. So principle of democracy is not workable in this kind of state. تو اس کائنڈ آف اسٹیٹ میں پرنسپل آف ڈیموکریسی اپلائی نہیں ہو سکتا. اب جو لاسٹ ون اس کا, لاسٹ ون تو نہیں کہہ سکتے, لبرٹی اینڈ نو رائٹس. نو لبرٹی نو رائٹس, کہ نہ تو آپ کو کسی قسم کی کوئی لبرٹی ہوگی, نہ ہی کوئی رائٹس ہوں گے. لمیٹڈ دا لبرٹیز اینڈ رائٹ آف پیپل اینڈ واز گیون آن دا وشز آف ڈیوز. موسولینی چاہے گا تو آپ کو لبرٹی ملے گی, رائٹس ملیں گے, اگر وہ نہیں چاہے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر وہی میری پرانی عادت, وہی شاعری لیکچرز کے اندر, یہ درد کی تنہائیاں, یہ دشت کا ویراں سفر. یہ درد ہی تنہائیاں, ویسے تو یہ ورڈ ہے, یہ درد کی تنہائیاں, یہ دشت کا ویراں سفر, ہم لوگ تو اکتا گئے اپنی سنا آوارگی. اچھا, یہ شعر تھا, خیر جو بھی تھا. only limited rights granted. صرف limited rights اسٹیٹ کی طرف سے لوگوں کو دیے گئے تھے. state controlled liberties. اسٹیٹ نے liberties کو کنٹرول کیا ہوا تھا. one party system تھا. اب جو اگلا اس کا مین فیچر ہے, one party system. only one fascist party is allowed to operate, other parties are banned. Unity through uniformity. Collectivism is not diversity. اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی پارٹی ہوگی اور دوسری جتنی بھی جماعتیں ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی, سب کو بین کر دیا جائے گا. اور انہوں نے بین کیا تو یونٹی تھرو یونیفارمٹی. کولیکٹیوزم از ناٹ ڈائیورسٹی. پولیٹیکل آئیڈیاز جو تھے اس کو بین کیا گیا تھا, تمام پولیٹیکل آئیڈیاز کو بین کیا گیا تھا. اسٹرکٹ کرائٹیریا فار ممبرشپ. ممبرشپ کے لیے ایک بڑا ہی سخت قسم کے رولز تھے. ویری ریسٹرکٹیڈ اینڈ کمپٹیٹیو, جس طرح آج کل نارتھ کوریا میں ہے.
معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں یہ آپ کو نہیں دکھا سکا، دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہلے لبرٹی اور رائٹس نہیں دیے گئے، پھر ون پارٹی سسٹم تھا ان کے اندر، تو یہ پولیٹیکل آئیڈیاز بین تھے، اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا ممبرشپ کے اوپر، تو یہ سارا کچھ ہم نے کہا کہ نارتھ کوریا میں جس طرح آج کل ہے۔ ہاں اب آگے آتے ہیں۔ ناٹ ایوری باڈی از ایلیجیبل، ایگزام، انٹرویوز اینڈ ٹاسک، یہ ساری چیزیں تھیں، اس کے بعد ان کو ممبرشپ ملتی تھی۔ ڈکٹوریل کائنڈ آف گورنمنٹ، جو گورنمنٹ کی ٹائپ تھی وہ ڈکٹوریل ٹائپ تھی، ڈکٹوریل قسم کی تھی، ڈکٹیٹرز ٹائپ کی گورنمنٹ تھی۔ دا کائنڈ آف پولیٹیکل آئیڈیا فاشیزم ہیو از مور لائک آف زینوفوبیا، کہ یہ جو اس کا آئیڈیا تھا فاشیزم کا، یہ زینوفوبیا سے بھی ایک سٹیپ اوپر تھا۔ یو لو ٹو یور اسٹیٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ یو ہیٹ ادرس، فیئر آف ایلینز، یہاں پہ اس بات کو دیکھیے، فاشیزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ یو لو ٹو یور اسٹیٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ یو ہیٹ ادرس، فیئر آف ایلینز، جس کو ہم زینوفوبیا بولتے ہیں۔ فاشیزم کے ایگزامپل آج کل ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں ہے، مودی کی جو فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے۔ اچھا، نازیزم از این ادر فارم آف فاشیزم، جو نازیزم ہے وہ فاشیزم کی دوسری مثال ہے۔ پلیٹوز آئیڈیالوجی از سم کائنڈ آف فاشیزم، پلیٹو کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ تھوڑا سا کنیکٹ کرتی ہے کس کے ساتھ؟ فاشیزم کے ساتھ۔ کیپٹلسٹ پروموٹڈ فاشیزم ٹو کانٹر کمیونزم، اور یہ کہ یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر اور جرمنی کے اندر جو کیپٹلسٹ تھے وہ بھی پروموٹ کر رہے تھے، ورلڈ وائڈ بھی پروموٹ کر رہے تھے، تاکہ جو کمیونزم ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو یہاں پہ تھا یہ فاشیزم کا ٹاپک اٹلی کے اندر۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاشیزم جرمنی کے اندر کیسے پھیلتا ہے، اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جرمنی کے اندر نازیزم ہٹلر صاحب لے کے آتے ہیں، وہ بھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ اس کے گراؤنڈز دیکھتے ہیں، سارا کچھ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ رائز آف فاشیزم ان جرمنی، آلموسٹ سملر گراؤنڈز، اس کے جو گراؤنڈز ہیں، کازز ہیں، سملر ہیں۔ آفٹر فرسٹ ورلڈ وار جرمنی واز ہیومیلیٹڈ ان دا ٹریٹی آف ورسائلز آف 1919، ٹریٹی آف شیم، ٹریٹی آف شیم اس کو کون بولتے ہیں؟ جرمن پیپل بولتے ہیں۔ ان دا اٹلی جرمنی واز ان دا ٹریٹی جرمنی واز پینلائزڈ ان ملٹیپل ویز، جرمنی کو بہت زیادہ پنش کیا گیا، ان پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں۔ اس کو دیکھیں، ٹیریٹری واز ٹیکن اوے، ان سے ٹیریٹری لے لی جاتی ہے۔ فائنینشلی کمپنسیشن فار وار ڈسٹرکشن، کمپنسیشن کا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جرمانہ عائد کرو، آپ پہ جرمانہ لگتا ہے، آپ نے کیونکہ جنگ سٹارٹ کی تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی تباہی ہوئی، تو آپ فرانس کو اور برٹن کو پیسہ دیں گے۔ فورس ٹو لمٹ اٹس ملٹری اینڈ ویپنز، لمیٹیشن آ گئی ویپنز، ملٹری میں بھی اور ویپنز میں بھی۔ monarchy was also abolished، monarchy کو بھی abolish کر دیا گیا۔ جرمنی was turned into a republic، ویمر ریپبلک جس کو ہم بولتے ہیں، جرمنی کو ریپبلک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم ویمر ریپبلک بولتے ہیں۔ allies affirms and Germany accepts the responsibility of World War First، یہ جو آرٹیکل تھا 230 تھا، یہ لکھ لیجئے گا، یورپین ہسٹری میں بھی آتا ہے، یہ جو وار کا ہے کہ جرمنی کو وہ کرنا، ذمہ وار قرار دینا وار کا، گلٹی کلاز جس کو ہم بولتے ہیں، ٹریٹی آف ورسائل کی جو وار گلٹی کلاز ہے وہ ہے 230 کلاز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ allies affirms and Germany accept the responsibility of World War First، ٹریٹی آف ورسائل وار گلٹی کلاز جو تھی اس کو شامل کیا گیا، تو یہ ایک سینس آف ہیومیلیشن تھا جرمنی کے لیے۔ اس میں کیا کیا گیا، اس سے ٹیریٹریز لے لی گئیں، جو اس کا منارک تھا، اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ جرمنی پہ گلٹی کلاز لگا دی گئی کہ جو وار سٹارٹ ہوئی اس کا ذمہ وار جرمنی ہے، اس پہ پینلٹی ڈالی گئی، جرمانہ ڈالا گیا، تو یہ اس طرح کی ہیومیلیشن تھی۔ اور یہ کہ اس کو کنسلٹیشنز میں بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا، صرف ان سے ٹریٹی سائن کروائی گئی، اس کے جو ایمبیسڈرز تھے ان سے صرف ٹریٹی سائن کروائی گئی زبردستی، باقی ان سے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ حالانکہ آج تک اس طرح نہیں ہوا،
جب آپ اگریمنٹ کرتے ہو ان سے ڈسکشن ہوتی ہے. دیٹ ہیوملیشن بیٹریڈ جرمن نیشن, اس نے جرمن نیشن کو بیٹریڈ کیا. دس کریٹڈ انوائرمنٹ ان وچ ہٹلر ڈیولپڈ نیشنلزم ان جرمنی, اس کی وجہ سے ہٹلر نے جرمنی کے اندر نیشنلزم کو ڈیولپ کیا. دا فیکٹ از دیٹ جرمنی واز موسٹلی رسپانسبل, فیکٹ ہے جرمنی کے موسٹلی رسپانسبل تھا. ہٹلر دین کیم ٹو پاور ان 1930, 1930 میں ہٹلر پاور میں آتا ہے. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو کنورٹ جرمنی انٹو اتھارٹیرین گورنمنٹ, اتھارٹیرین گورنمنٹ میں اس کو پھر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسپریڈ آف کمیونزم دیکھتے ہیں. پیٹریوٹک جرمنز لائک ہٹلر وانٹڈ ٹو اسٹاپ کمیونسٹ اینڈ سوشلسٹ ایکٹیویٹیز ان دا جرمنی. سیم وہی فاشیزم میں جس طرح تھا کمیونزم کا تھریٹ تھا, کیونکہ یہ تو جرمنی بالکل بارڈر پہ تھا, اس کے ساتھ ہی تھا رشیا کے, تو یہاں پہ ایک تھریٹ تھا. تو ہٹلر بھی یہی چاہتا تھا کمیونزم اور سوشلزم کی ایکٹیویٹیز جرمنی میں نہ ہوں. تھریٹ آف کمیونزم واز پریویلنگ ان جرمن سوسائٹیز, جرمن سوسائٹی میں پریویل کر رہی تھی کمیونزم کی, کچھ خطرات تھے وہاں پہ. If you are loyal to state then you will oppose any idea against your national identity. 1936 جرمنی جاپان اٹلی پیکٹ, تو 1936 میں جرمنی جاپان اور اٹلی آپس میں ایک اگریمنٹ کرتے ہیں جو اینٹی کمیونسٹ اگریمنٹ تھا. If you are loyal to state, یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اٹلی کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ اسٹیٹ سے لائل ہیں تو آپ ہر اس آئیڈیا کی مخالفت کریں گے جو اسٹیٹ کے آئیڈینٹی کے خلاف ہوگا, نیشنل آئیڈینٹی کے خلاف ہوگا. اچھا آگے دیکھتے ہیں گریٹ ڈپریشن آف 1930s. 1930 میں جو گریٹ ڈپریشن آتا ہے, گلوبل اکانومک ریسیشن آتا ہے, ان وچ یورپین سفرڈ الاٹ, جس میں یورپینز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وین جرمن اکانومی واز ایروڈنگ, دا جرمنز ور decaying because of poverty and unemployment, and at that point they were asked to pay the fine of World War First. اور اس صورتحال میں جب پوری اکانومی لڑکھڑا گئی تھی, لوگ فقوں سے بھوکوں مر رہے تھے, تو اس وقت ورلڈ وار فرسٹ کا ان پہ جرمانہ تھا اور ان پہ زور دیا گیا الائز کی طرف سے کہ آپ جرمانہ ادا کریں. This kind of cruel behavior toward German lead to the development of fascist ideology like Nazism. تو یہ جو سچویشن تھی, یہ جو انوائرمنٹ تھا, اس نے لیڈ کیا اور جو فاشسٹ آئیڈیالوجی جرمنی میں آئی نازیزم ٹائپ کی, تو اس کے پیچھے یہ فورسز تھیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ہٹلر کیم انٹو پاور. ہٹلر کیم انٹو پاور اینڈ اسٹارٹڈ ٹو ڈیولپ اینڈ اتھارٹیرین گورنمنٹ. ہٹلر پاور میں آتا ہے اور ایک اتھارٹیرینزم گورنمنٹ بناتا ہے. یہاں پہ پھر میری وہی شاعری, بلکہ یہاں پہ نازیزم جو ہے وہ بھی اپنا اختتام پذیر ہوتا ہے. نازیزم اینڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ چیپٹر. فاشیزم ہم نے ڈسکس کیا, وہاں پہ ہم نے اس کی کازز ڈسکس کی کہ وہ کیسے آتا ہے, پھر ہم نے اس کے مین پرنسپل ڈسکس کیے. اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کازز میں سینس آف بیٹریڈ تھا, ریئیکشن ٹو کمیونسٹ تھریٹ تھا, اور کرپٹ گورنمنٹ تھی اٹلی کے اندر, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے سینس آف بیٹریڈ کو ڈسکس کیا, پھر کمیونزم کے ریئیکشن کو ڈسکس کیا کہ اس تھریٹ کے لیے ایک جو ریئیکشن پیدا ہوا وہ بھی فاشسٹ فارم میں ہوا, اور کرپٹ گورنمنٹ جو تھی وہ بھی ایک ریزن تھی اس میں. پھر ہم نے مین پرنسپلز کو ڈسکس کیا کہ فاشیزم میں نیشنلزم ہوتا ہے, اتھارٹیرینزم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ کہ یہ اینٹی ڈیموکریسی ہوتا ہے, اور یہاں پہ نو لبرٹی نو رائٹس کا رول ہوتا ہے, ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے, اسٹرکٹ کرائٹیریا فار ممبرشپ ہوتا ہے. پھر ہم نے وہی فاشیزم کو جرمنی میں رائز ہوتے دیکھا. ہم نے یہ پورا ڈسکس کیا کہ جرمنی میں یہ نازیزم یا فاشیزم کیوں آتا ہے. ہیوملیشن ہوتا ہے, اسپریڈ آف کمیونزم ہوتا ہے, پھر اکانومک ریسیشن ہوتا ہے. یہ تینوں عوامل مل کے فاشیزم کی بنیاد ڈالتے ہیں جرمنی کے اندر, جس کو ہم نازیزم بھی بولتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک فاشیزم اور نازیزم والا اختتام پذیر ہوتا ہے. چلو لاسٹ کے اندر 2-3 شعر ہیں, میں آپ کو سناتا چلوں. ایک شعر ہے, یہ ہے میر تقی میر کا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے,
ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ موسیقی ان کا شعر تھا میر تقی میر کا. ایک یہاں پہ ہے قوالی: اے صبا زحمت ذرا ایک پھر، ان کی زلفوں میں خم رہ گئے ہیں. قافلہ چل کے منزل کو پہنچا، ٹھہرو ٹھہرو میں ہم رہ گئے ہیں. بن کے تصویر غم رہ گئے ہیں، کھوئے کھوئے سے ہم رہ گئے ہیں. ان کی ستاریاں کچھ نہ پوچھو، آسیوں کے بھرم رہ گئے ہیں. یہاں پہ پھر ایک ہے ناصر کاظمی کا شعر ہے: وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تمہاری گلی تک تو ہم نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. یہ 3-4 شعر بھی آپ کی نظر کیے. یہاں پہ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.